بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دورہ آتا ہے پہلے ہلکی ہلکی کھانسی شروع ہوتی ہے، کھانسی کے بعد سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا دورہ سا آ جاتا ہے۔ اس میں پھر کھانس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، مریض کو سانس بہت مشکل سے آتا ہے، اور جب تھوڑی سی بلغم خارج ہوتی ہے مریض کو افاقہ ہوتا ہے، دورہ جاتا رہتا ہے، مریض دورے سے نکل کے یوں فیل ہوتا ہے جیسے بالکل صحت مند ہے، اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم جو گزشتہ لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے جس میں ہم نے ریسپریٹری سسٹم یعنی نظام تنفس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی، اس میں ہم نے یہ سمجھا کہ نظام کیا ہے، نظام تنفس کیا ہے، نظام تنفس کیا کام کرتا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے، اور نظام تنفس کی اہمیت کیا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب جو نیکسٹ لیکچر اس پہ ہم کریں گے اس میں نظام تنفس کے حوالے سے جو کامن ڈیزیزز ہیں، جو عام بیماریاں ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور جو سب سے اہم بیماری ہوگی اس کے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اور اس کے علاج پہ بھی بات کریں گے۔ تو آج ہم نظام تنفس کے حوالے سے جو بیماریاں ڈسکس کریں گے وہ 5 بیماریاں ہیں۔ سب سے پہلے جسے ضیق النفس یعنی سانس کی تنگی کہتے ہیں، دمہ بھی اسی کو کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو استھما کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے سوال یعنی کھانسی اور برونکائٹس اس کا انگریزی میں نام ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے سل یعنی پھیپھڑے کا زخم، انگریزی میں اس کو فتھائسس کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے نفس الدم یعنی خون کا تھوکنا، اور اس کو انگریزی میں ہائموپٹیسس کہتے ہیں۔ اور آخری 5ویں نمبر پہ ہے ذات الجن، اسے پسلی کا درد بھی کہتے ہیں اور نمونیا بھی کہتے ہیں، جبکہ انگریزی میں اس کو پلوریسی کہتے ہیں۔ یہ عام کامن ڈیزیز ہیں جو نظام تنفس کے ساتھ اٹیچ ہیں، یا نظام تنفس میں کسی قسم کی خرابی ہونے سے عموماً یہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو جو ان میں سب سے کامن ڈیزیز ہے وہ ہے ضیق النفس، سانس کی تنگی یعنی دمہ۔ تو آج کے لیکچر میں ہم دمہ پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو میں دمہ کے علاج کے حوالے سے آپ کو طب یونانی میں اس کا کیا علاج ہے وہ بھی بتایا جائے گا، اور نظریہ مفرد اعضاء کے تحت اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور آخر پہ آپ کے ساتھ ایک فقیری ٹوٹکا سنیاسی نسخہ بھی شیئر کیا جائے گا۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے دمہ کی۔ دمہ کو طبی زبان میں ضیق النفس یعنی سانس کی تنگی کہتے ہیں، اور اس کا انگریزی جو نام ہے وہ استھما ہے۔ تو دمہ کے اسباب پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھیں گے کہ دمہ صرف ایک قسم کا نہیں ہوتا، دمہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک خشک دمہ ہے اور دوسرا مرطوب یعنی بلغمی رطوبات والا دمہ ہے۔ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جب گزشتہ لیکچر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پھیپھڑے کے اندر برونکائی جب تقسیم ہوتی ہے، اس کی باریک باریک مختلف شاخیں بن جاتی ہیں، عروق بن جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہوا آتی جاتی ہے۔ جب اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں سانس کی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اس سانس کی تنگی کو، مشکل سے سانس لینے کو دمہ کہتے ہیں۔ اب یہ تنگی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جو مین وجوہات ہیں وہ 2 ہو سکتی ہیں۔ ایک خشکی، پھیپھڑے میں خشکی آئی، اس وجہ سے وہ عروق سکڑ گئیں اور سانس کی آمد و رفت متاثر ہوئی، سانس کی تنگی شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سکڑی تو ہیں، یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ ان میں خشکی آئی ہے، وہ سکڑی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان میں بلغم بھی آ گئی ہے جو سانس کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ اس کو پھر بلغمی دمہ یعنی مرطوب دمہ، رطوبات والا دمہ کہتے ہیں۔ لیکن حکیم اجمل مسیح الملک نے اس کی تیسری وجہ چیچک کو بھی بیان کیا ہے کہ اس کے جراثیم کی وجہ سے بھی سانس کی تنگی ہو سکتی ہے۔ تو طب یونانی کے حوالے سے اس کا علاج کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ دمہ بلغمی ہے تو اس کے لیے آپ یہ کریں گے کہ صبح کے وقت گاؤزبان، گلے گاؤزبان 5 ماشا، اناب 5 عدد، ابریشم مکرس یعنی جو ابریشم بازار سے ملتا ہے پنساری سے، اس کو کاٹ کے اندر سے کیڑا نکال دیں، اس کو مکرس یعنی صاف کیا ہوا کہتے ہیں، وہ 5 ماشا، اور سبوسے گندم یعنی گندم کو بھگو لیں، اس کا چھلکا اتار دیں اور اندر سے جو مغز نکلے وہ آپ کو 5 ماشے چاہیے، اور اس میں 2 تولہ چینی ملا کے، یعنی کہ ان سب چیزوں کو آپ اس کا جوشاندہ بنا لیں، پون لیں، اس کو جب چھان لیں گے اس میں 2 تولہ چینی ملا کے تو وہ صبح کے وقت استعمال کریں۔ لیکن اگر بلغم زیادہ ہو
یعنی پکی ہوئی بلغم نکل رہی ہو، پیلے رنگ کی ہو، بلغم زیادہ مقدار میں ہو، تو اس کے لیے پھر یہ نسخہ تو رہے گا، اس کے ساتھ یہ 4 چیزیں اور شامل کر لیں۔ اصل السوس یعنی ملٹھی مکشر۔ ملٹھی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو لکڑی ہے اس کو سانپ بڑا فیوریٹ سمجھتا ہے، اس کو چاٹتا ہے، اس وجہ سے اس پہ سانپ کے زہریلے اثرات ہو سکتے ہیں، تو حکماء یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کو مکشر کر لیا جائے، صاف کر لیا جائے، یعنی کہ اوپر سے چھیل لیا جائے۔ یہ ملٹھی مکشر 5 ماشا۔ مویز منقع، وہ منقع جس سے بیج نکال لیے گئے ہوں، بیج نکالا ہوا منقع یعنی مویز منقع 9 دانے۔ انجیر زرد جو بازار میں خشک انجیر ملتی ہے 3 عدد، اور زوفہ 5 ماشا، اس نسخے کے ساتھ شامل کر لیں۔ اور اسی طرح جو شاندہ بنا کے چینی 2 تولہ ہے، اس کو 5 تولہ کر لیں، تو وہ صبح کے وقت استعمال کریں۔ اور شام کے وقت لو کے سپستان 1 تولہ، لو کے معتدل 1 تولہ، اور 12 تولہ ارک گوزبان۔ ارک گوزبان میں ہلکا سا ان کو جوش دے لیں، یعنی نیم گرم کر کے، تو رات کو سوتے ہوئے یہ پی لیں۔ اس کو تقریباً 15-20 دن استعمال کریں۔ دمے میں بہت حد تک افاقہ ہوگا، بلغم جو جمی ہوئی ہوگی وہ خارج ہوگی، اور مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے لیے یہ علاج تقریباً 3 ماہ کیا جانا چاہیے۔ اب آ جائیں اس کی دوسری قسم کی طرف، خشکی والا دمہ، جو انتڑیوں جو اس کے باریک عروق کے سکڑ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ان میں خشکی آ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے لیے خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا۔ اگر یہ نہ مل سکے تو پھر دوسرے خمیرہ ابریشم ہوتا ہے شیرہ اناب والا۔ یہ 1 تولہ صبح کے وقت 12 تولہ ارک گوزبان کے ساتھ، اس میں آپ نے گوزبان کو گرم نہیں کرنا، ویسے ہی 1 تولہ خمیرہ کھا کے اوپر سے 12 تولہ ارک پی لینا ہے۔ اور رات کے وقت لو کے سپستان 2 تولہ اور لو کے اسب غول 2 تولہ، ان دونوں کو 12 تولہ ارک گوزبان میں جوش دے کے نیم گرم کر کے تو یہ پی لے۔ یہ بھی تقریباً 15 سے 20 دن میں فائدہ دینا شروع کر دے گا، اور 3 ماہ کے مکمل استعمال سے دمہ سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ سکتی ہے۔ اب آ جائیں، یہ تھا طب یونانی کے حوالے سے علاج۔ اب آ جائیں نظریہ مفرد اعضاء کی طرف۔ نظریہ مفرد اعضاء یعنی حکیم صابر ملتانی والا نظریہ، اس میں دمے کی 3 وجوہات مانتے ہیں۔ یا تو یہ تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا یہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو اعصابی دمہ کہتے ہیں، اور یا یہ خشکی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو دل کا دمہ کہتے ہیں۔ جو تیزابیت کی وجہ سے دمہ ہوتا ہے اس میں سانس کی رفتار تیز ہوگی، ساتھ مریض کو قبض رہے گی، نبض پہ ہاتھ رکھیں گے تو نبض تیز تیز چلتی ہوگی۔ جب سانس تیز ہے اس کا مطلب ہے دل تیز دھڑک رہا ہے، پھیپھڑوں کی رفتار بھی تیز ہے، اور نبض کی رفتار یہ بتائے گی کہ دل بھی تیز دھڑک رہا ہے، یعنی اختلاج قلب کا مریض بھی ہے۔ اور اس میں کھانسی جتنی مرضی آئے بلغم خارج نہیں ہوگی۔ عموماً جو دمہ ہوتا ہے اس میں جب دورہ آتا ہے پہلے ہلکی ہلکی کھانسی شروع ہوتی ہے، کھانسی کے بعد سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کا دورہ سا آ جاتا ہے۔ اس میں پھر کھانس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، مریض کو سانس بہت مشکل سے آتا ہے، اور جب تھوڑی سی بلغم خارج ہوتی ہے مریض کو افاقہ ہوتا ہے، دورہ جاتا رہتا ہے، مریض دورے سے نکل کے یوں فیل ہوتا ہے جیسے بالکل صحت مند ہے، اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو تیزابی دمہ جو ہے اس میں بلغم خارج نہیں ہوتی۔ اس کا علاج یہ کیا جاتا ہے، اس میں حرارت تیز کر دی جاتی ہے، اور حرارت تیز کرنے کے لیے ان کی ملین نمبر 4 ہے حکیم صابر ملتانی صاحب کی، وہ 4 نمبر ملین دیتے ہیں جس کے اجزاء اجوائن دیسی 40 گرام، تیز پات 40 گرام، رائی 40 گرام اور گندک آملہ ساتھ 120 گرام ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو باریک صفوف کر لیں، اور 1 گرام کا کیپسول بھر لیں، وہ 1 کیپسول صبح 1 کیپسول شام استعمال کیا جا سکتا ہے ہمراہ پانی۔ اور اگر یوں لگے کہ تیزابیت زیادہ ہے، سو حرارت زیادہ تیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کشتہ شنگرف 20 گرام، کشتہ باراسنگا 20 گرام کسی اچھی کمپنی کا لیں، کیونکہ عام کمپنی کا ہو سکتا ہے وہ کشتہ ہو ہی نہ، آپ کو ویسے ہی کوئی چاک وغیرہ مل جائے اس میں کچھ بھی نہ ہو، تو اس میں رائی سرخ 40 گرام ملا لیں۔ رائی کو بالکل باریک کر لیں، اس کے بعد اس میں کشتے ملا کے اچھی طرح کھرل کر لیں، یعنی کہ ان کو یک جان کر لیں۔ 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں، صبح شام پانی سے دیں۔ 500 ملی گرام 60-70 کلو گرام وزن کے آدمی کے لیے خوراک ہے۔ اس کو آپ اگر 100 کلو سے زیادہ وزن ہے مریض کا تو 1 گرام دے سکتے ہیں، اور اگر مریض چھوٹا ہے یعنی 9 سال 8 سال کا بچہ ہے کوئی، اس کو آپ 1 رتی دے سکتے ہیں۔ اس کی کم از کم خوراک 1 رتی، اور زیادہ سے زیادہ خوراک 1 گرام ہے۔ اب آ جائیں جی خشکی کے دمے کی طرف، جس کو دل کا دمہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں بھی اختلاج قلب ہوتا ہے، دل گھبراتا ہے، دل ڈوبتا نہیں، دل گھبراتا ہے، اس کے ساتھ پیشاب پیلا آتا ہے، بلڈ پریشر تیز رہتا ہے، اور زرد رنگ کی بلغم بآسانی خارج ہوتی ہے۔ تو اس دمے کے لیے
آگ کا دودھ 10 گرام اور ہلدی 150 گرام. ہلدی کو باریک پیس لیں، اس میں 10 گرام آگ کا دودھ ملا کے اچھی طرح کھرل کر لیں. جب یہ یکجان ہو جائیں تو اس کے آپ تقریباً 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں، اور ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام ہمراہ پانی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے لیے جوار شاہی، یعنی جو اختلاج قلب کا مسئلہ ہے، دل کی طاقت کے لیے جوار شاہی جس کا نسخہ ہم بیان کر چکے ہیں، تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے صبح و شام. وہ آپ ایک ایک تولہ استعمال کر سکتے ہیں. اب آ جائیں تیسرے دمے کی طرف، یعنی اعصابی دمہ. یہاں پہ ہم نے پوائنٹ نمبر 2 لکھا تھا، لیکن اس کو جان بوجھ کے تیسرے نمبر پہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بتانا مقصود تھا. پہلے اس کی علامات دیکھ لیں. اس میں زبان سفید ہوگی، سفید رنگ کی بلغم خارج ہوگی، پیشاب سفید ہوگا، چہرے کی رنگت سفیدی مال ہوگی، اور اکثریت کا دمہ یہی ہے. اگر 100 بندے کو دمہ ہے تو اس میں 90 آدمیوں کو دمہ بلغمی ہوگا، یعنی اعصابی دمہ ہوگا. تو اس لیے اس کو ذرا ڈیپلی ڈسکس کرنا تھا، اس کو ہم نے اینڈ پہ رکھا ہے. تو اعصابی دمہ، جب پہلے بیان ہم نے کیا کہ خشکی تو آتی ہے پھیپھڑے میں، اس کی جو عروق ہیں وہ سکڑتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بلغم جمع ہو جاتی ہے. یہ پرانی کھانسی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس بلغم کے اخراج کے لیے ملین نمبر 1 استعمال کی جاتی ہے، جس سے بلغم کو پہلے پکایا جاتا ہے. جو پتلی بلغم ہوتی ہے، سفید بلغم ہوتی ہے، اس کو پکایا جاتا ہے. یہ پیلے رنگ کی ہو جاتی ہے، گاڑھی ہو جاتی ہے. تو اس کا لوگ، اس کے ملین کا جو نسخہ ہے، آملہ 10 گرام، کرنجوا 10 گرام، پھٹکڑی 20 گرام اور ہرڑ سیاہ 40 گرام. اس کو آپ نے باریک پاؤڈر کر کے آدھا چمچ صبح و شام 2 ہفتے تک استعمال کرنا ہے. جب بلغم پک جائے تو پھر آپ نے ملین نمبر 4 جس کا یہ نسخہ لکھا ہوا ہے، اجوائن، دیسی تیز پات، رائی اور گندک آملہ سار والا، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. تقریباً 2 ہفتے یہ استعمال کریں تو یہ دمہ تقریباً جاتا رہتا ہے. اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو آپ اس کو زیادہ دیر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب آئیے اس نسخے کی طرف جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک فقیری نسخہ ہے، سنیاسی نسخہ ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ عام طور پہ تو دمہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہی رطوبات کی زیادتی والا ہی پایا جاتا ہے، بلغمی ہی پایا جاتا ہے، لیکن وہ نسخہ باقی دونوں دموں پہ بھی کام کرے گا. اس کے لیے آپ کو یہ جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا دمہ ہے. تو آئیے اس نسخے کی طرف چلتے ہیں. جی اب بات کرتے ہیں اس فقیری نسخے کی. اس کے اجزاء دیکھ لیں. گائے کا دودھ 6 کلو لینا ہے آپ نے، سمل فار سیاہ 2 تولے اور 1 دیسی انڈا. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ گائے کا دودھ آپ نے کسی سٹیل کے برتن میں ڈال لینا ہے، سلور میں نہیں ڈالنا، یا شیشے کے برتن میں ڈال لیں. اس میں دودھ ڈال کے اس میں 2 تولے کی سمل فار سیاہ کی ڈلی دال ڈال دیں، اور ساتھ 1 عدد دیسی انڈا ڈال دیں اور ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کر دیں. اور یہاں تک پکائیں کہ وہ جو دودھ آپ نے اس میں 6 کلو ڈالا تھا وہ ربڑی بن جائے، یعنی کہ بہت گاڑھا ہو جائے، اب مزید پک نہ سکے. تو اس کو اتار لیں، ٹھنڈا ہونے دیں. ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں جو انڈا تھا وہ نکال لیں، اس کو وہ ابل چکا ہوگا، چھیل لیں. چھیل کے باقی جو دودھ بچا تھا، سمل فار بچا تھا اور انڈے کی سفیدی، وہ سب کو آپ زمین میں دفن کر دیں. آپ نے رکھنا ہے صرف انڈے کی زرتی کو. اس کو کسی کاغذ میں توڑ کے پھیلا کے رکھ دیں، کسی برتن میں دھوپ میں خشک کر لیں. جب وہ بالکل خشک ہو جائے اس کو باریک کھرل میں ڈال پاؤڈر کر دیں. وہ پاؤڈر سنبھال رکھیں. اس کی خوراک کیا ہے؟ 1 چاول. 1 چاول صبح کے وقت پان میں رکھ کے تو مریض کو کھلا دیں. اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ نے مریض کو صبح اور شام دونوں وقت دیسی گھی 1 پاؤ میں بکرے کا گوشت یا کوئی ترکاری بنا کے وہ ضرور دینی ہے، ورنہ جسم میں بہت زیادہ خشکی پیدا ہوگی. تو یہ زیادہ سے زیادہ 7 دن ورنہ 5 دن میں بالکل آرام آ جاتا ہے. ایک بہت آسان اور سہل سا نسخہ ہے جسے کوئی بھی ضرورت مند بنا سکتا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو دمہ کے حوالے سے، استھما یعنی ضیق النفس، سانس کا تنگی سے آنا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی دوسری ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وما علينا إلا البلاغ المبين.